بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حسین میان فرام HM ٹریڈنگ سوات. فرینڈس، آج ہم فاریکس بیسکس کا 4th ایسینشل آئٹم پیپ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. پیپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو اس بزنس میں تھرو آؤٹ کیلکولیشن میں یوز ہوگا. ہم رسک ریوارڈ ریشو کیلکولیٹ کریں گے، لاٹ سائز کیلکولیٹ کریں گے، اس میں پیپ کی کانسیپٹ یوز ہوگی. تو پیپ کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. پیپ بیسیکلی کہتے ہیں پرسنٹیج ان پوائنٹس. پرسنٹیج ان پوائنٹس کا مطلب یہ ہے کہ جس کرنسی کو ہم لے رہے ہیں اس میں ایک مائنیوٹ چینج، ٹائنی چینج آنے سے، چاہے وہ پلس میں ہے مائنس میں ہے، وہ اس کو کہتے ہیں پیپ. پلس میں اگر چینج ہے تو پروفٹ میں ہے، نیگیٹو ہے تو لاس میں ہے، لیکن دونوں سینس میں اس کو کہتے ہیں پیپ، پرسنٹیج ان پوائنٹ. فار ایگزامپل، یہ ہمارے پاس یورو یو ایس ڈی اور یو ایس ڈی جے پی وائی کے پیئرز ہیں. یورو یو ایس ڈی میں اگر ہمارے ڈیسیمل پوائنٹس ہم 4 یوز کر رہے ہیں تو ہمارا 4 جو ڈیسیمل پوائنٹ ہوگا وہ اس کو کہتے ہیں پیپ. اب یہ 8 اگر 9 ہوگا یعنی 1.0109 ہو جائے یا 1.0107 ہو جائے تو یہ -1 یا +1 پیپ جو ہے اس میں انکریز ہو جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس میں پھر ہم پیپ ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے تھرو کہ ہمیں پروفٹ لاس کتنا ہو رہا ہے. اچھا، بہت سارے، کچھ بروکر، ناٹ بہت سارے بٹ بہت کم بروکر جو ہے وہ 5 ڈیسیمل پوائنٹ یوز کرتے ہیں، جس میں 5th ڈیجٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں پیپٹ، اور یہ اس کا چھوٹا ہنسا ہے بیسیکلی. یعنی یہ اگر 10 پوائنٹس بڑھے گا یا کم ہوگا تو یہ 1 پوائنٹ بڑھے گا یا کم ہو جاتا ہے. اس طرح سے ہمارے پاس یو ایس ڈی جے پی وائی کے پیئرز وہ 2 ڈیسیمل اور 3 ڈیسیمل کے رہتے ہیں. جو 2nd ڈیسیمل پوائنٹ ہوگا وہ پیپ ہوگا، 3rd ڈیسیمل پوائنٹ ہوگا وہ پیپٹ ہوگا. اب یہ 6 7 8 9 10 پہ پہنچے گا تو یہ 2 ہو جائے گا، تبھی یہ 1 پیپ ہوگا. اگر یہ 6 سے 7 ہوگا اور یہ ایز اٹ از رہے گا تو 6 to 7 مینس 0.1 پیپ ہے. یہاں تک آپ اس کو اتنا ہی سمجھ لیں کہ ہمارے 4 ڈیسیمل 5 ڈیسیمل پیئرز میں یا 2 ڈیسیمل 3 ڈیسیمل پیئر میں ہمارے پیپ اور پیپٹ کون سے ڈیسیمل پوائنٹ جو ہے ان کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. فرینڈس، پیپ ویلیو کیلکولیشن یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے رسک ریوارڈ ریشو کی کیلکولیشن میں. جب بھی ہم ایس ایل یا ٹی پی کیلکولیٹ کریں گے تو ہمیں پیپ ویلیو کیلکولیشن جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی پہلے کیلکولیٹ کریں. تو یہ 3 قسم کے پیئرز ہیں. وہ پیئرز جن میں یو ایس ڈی ایز اے کوٹ کرنسی رہتا ہے، جس کے کوٹ کرنسی بیس کرنسی ہم نے پہلے والے لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں. تو جس پیئر میں کوٹ کرنسی یو ایس ڈی ہوگا اس کی 1 پیپ ویلیو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ یہ ایک اسٹینڈرڈ فارمولا ہے جو ڈفرینٹ چیزیں دیکھ کے ہم نے اس کو جو ہے نکالا ہے آپ کی آسانی کے لیے. 1 پیپ ویلیو رہے گا 0.0001 انٹو لاٹ سائز ان یونٹس. پچھلے ہم نے بتایا ہے کہ لاٹ سائز کا مطلب کیا ہے اور لاٹ سائز یونٹس کا کیا مطلب ہے. ملٹیپلائی بائی نمبر آف پیپس، یعنی جس پیئر میں کوٹ کرنسی یو ایس ڈی ہوگا اس کی جب پیپ ویلیو ہم کیلکولیٹ کریں گے
تو یہ ایک اسٹینڈرڈ نمبر رہے گا 0.0001. اس کو ہم لاٹ سائز ان یونٹ سے ملٹیپلائی کریں گے. فار ایگزامپل اگر ہم 1 اسٹینڈرڈ لاٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کی جگہ جو ہے 1 لاکھ آئے گا 100,000. اگر 0.5 یوز کر رہے ہیں تو 50,000. اگر 0.1 یوز کر رہے ہیں تو 10,000. اور پیر ملٹیپلائی بائی دی نمبر آف پیپس. نمبر آف پیپس یہ وہ چیز ہے جب آپ کسی ویلیو پہ آپ کسی کرنسی کو لے رہے ہیں یا اس سے انٹری اس میں لے رہے ہیں اور پھر اس سے ایگزٹ ہو رہے ہیں. تو جو انٹری ایگزٹ کا جو ڈیفرنس ہے پیپ میں جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا جو 4th ڈیسیمل پوائنٹ اور 5 ڈیسیمل پوائنٹ میں جو ویلیو ہمارے پاس آئے گا وہ ویلیو یہاں پر ہم نمبر آف پیپ کنسیڈر ہوگا. تو 1 پیپ جو ہے ہم ایسے کیلکولیٹ کریں گے. اب اگر وہ پیئرز جن میں یو ایس ڈی جو ہے وہ بیس کرنسی ورک کرتا ہے بیس کرنسی رہتا ہے پھر ہمارا فارمولا یہ والا نہیں رہے گا بلکہ یہ فارمولا رہے گا 1 پیپ ویلیو برابر ہوگا 0.0001 ڈیوائڈ بائی دی ایکسچینج ریٹ. یورو یو ایس ڈی جو بھی کرنسی پیئر ہیں اس کا جو ایکسچینج ریٹ ہے کرنٹ ریٹ 0.0001 کو ہم اس سے ڈیوائڈ کریں گے اور پھر ملٹیپلائی کریں گے لاٹ سائز ان یونٹس اور ملٹیپلائی بائی نمبر آف پیپس ہے. اور جو پیئرز ہمارے پاس یو ایس ڈی ایز اے کوڈ کرنسی ہے یہ 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں بیسیکلی. تو جس پیئر میں ہمارا کوڈ کرنسی JPY رہے گا اس کی پیپ ویلیو کیلکولیشن کے لیے یہ اسٹینڈرڈ فارمولا ہے 1/100 ڈیوائڈ بائی ایکسچینج ریٹ انٹو لاٹ سائز ان یونٹس ملٹیپلائی بائی نمبر آف پیپس. یہ بہت آسان کر دیا ہے تاکہ ہر کوئی آسانی سے اپنے پیپ ویلیو کیلکولیٹ کر سکے. I think this will help you, my friend, all of you. Thank you.